روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرمایا کرتے تھے جب تم روزہ رکھو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھو کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اندر پانی اور اسی طرح کھانا جو ہے وہ نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اپنی کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو کہ انسان کے کان میں کوئی ایسی بات نہ جائے جو انسان کے روزے کو خراب کر دے، انسان اپنی آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو اس کے روزے کو نقصان پہنچائے، اور اسی طرح اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بول دے جو اس کے روزے کو نقصان پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، جو کوئی آدمی بری بات کو نہیں چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں، جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح جو برائیوں والے اعمال ہیں ان کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس بات کی کہ یہ آدمی کھانا اور پینا اپنے اوپر بند کر دے۔ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر پابندی لگا کے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ تربیت کرواتے ہیں اس پورے مہینے میں کہ انسان اس پورے مہینے میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرے، تاکہ اس کا اثر انسان کے اوپر سارا سال رہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے کے بغیر بھی جھوٹ سے اجتناب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کے غیبت سے بچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے غیبت سے میرا روزہ خراب ہو جائے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ اتنا بھی پھر روزوں کے گزرنے کے بعد اپنے پہ کنٹرول کر سکتا ہے کہ میں اب رمضان نہیں رہا تب بھی میں غیبت نہ کروں، کیونکہ جو چیز رمضان میں حرام ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے۔ تو سامعین محترم، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔